يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن يا بلبل سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں آ کر بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز ادا کی 16 یا 17 مہینے۔ آپ جب بیت اللہ میں تھے تو بیت اللہ ملٹی ڈائمینشنل تھا، یعنی وہاں پہ آپ کسی بھی سمت سے دونوں قبلوں کو ایک ہی وقت میں اپنے سامنے رکھ سکتے ہیں، یعنی آپ بیت اللہ کو بھی سامنے کر لیں اور بیت المقدس کو بھی سامنے کر لیں۔ لیکن جب آپ مدینہ تشریف لائے تو شمال کی طرف بیت المقدس تھا اور جنوب کی طرف مکہ تھا، تو ایک وقت میں ایک ہی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ممکن تھا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے بیت المقدس کی طرف 17 مہینے نماز پڑھی، لیکن یہود کا حسد، یہود کا بغض پہلے سے بھی زیادہ ہوتا چلا گیا اور وہ اس سے باز نہ آئے۔ تو نبی علیہ السلام کی یہ چاہت تھی کہ جو گھر بیت اللہ میرے باپ ابراہیم نے تعمیر کیا ہے، میں اس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھوں تاکہ وہی ہمارا قیامت تک کے لیے قبلہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسرے پارے میں اس بات کا ذکر کیا اور مسلمانوں کو قبلہ تبدیل کرنے کا حکم دے دیا۔ جب یہ حکم ملا تو یہود نے مدینہ میں طرح طرح کی باتیں کی، یہ کیسا نبی ہے اس کا قبلہ تبدیل ہو گیا، کل کو پتہ نہیں اور کیا تبدیل ہوگا، کیسی نبوت، کیسی آسمانی ہدایت۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا بڑی تفصیل سے جواب بھی دیا اور مسلمانوں کے اور یہودیوں کے درمیان ایک فرق کو واضح کیا، کہا کہ اس میں کچھ حکمتیں ہیں۔ پہلی حکمت یہ ہے لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ اللہ دیکھنا یہ چاہتا ہے، مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے، جتنی سمتیں اور ڈائریکشنز ہیں وہ تو اللہ کی ہیں، لیکن اللہ دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ اس کی اتباع کون کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کون مانتا ہے۔ تو مومنوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی۔ کیسے مانی؟ مدینہ میں حکم آیا، اللہ کے نبی نے یہ حکم آنے کے بعد پہلی جو نماز پڑھائی وہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ ابھی قبا والوں کو اس بات کا علم نہیں ہوا، فجر کے ٹائم انہیں کسی بندے نے نماز کے دوران ہی یہ بات بتا دی کہ ہم نے رات کو نماز تبدیل کر لی، قبلہ تبدیل کر لیا، اللہ کا حکم آ گیا ہے۔ تو ان لوگوں نے نماز کے دوران ہی اپنے قبلے کو تبدیل کر دیا۔ اطاعت کیا ہے؟ مسجد ذو قبلتین، یعنی ایک نماز جس میں دو قبلوں کے ساتھ پڑھی گئی، ایک تو مسجد قبا ہے، ایک مسجد قبلتین ہے، وہاں پر بھی دوران نماز اس بات کا پیغام ملا۔ تو ایک نماز دو قبلوں کی طرف منہ کر کے ادا کی گئی، جیسے اللہ کے نبی کی بات کا علم ہوا فوری طور پہ اس پہ عمل کیا اور قبلے کو تبدیل کر دیا۔ یہاں سے ایک اور بات بھی سمجھ آئی کہ دین اسلام لاجک کا نام نہیں ہے، فلسفے کا نام نہیں ہے۔ بھئی آپ شریعت کے اندر فلسفہ تلاش کرتے بھی نہیں، بھئی اس کا حکم کیوں ہے، کیسے ہے، اللہ نے حکم کیوں دیا۔ دین اسلام اس چیز کا نام نہیں ہے، اسلام تو اس چیز کا نام ہے، اللہ نے کہہ دیا، اس کے رسول نے حکم دے دیا۔ کسی کی عقل میں آتا ہے تو آئے، فابہا، نہیں آتا تو پھر بھی کوئی بات نہیں، ہم نے فوری طور پر اس کو نظر انداز کر کے، عقل کو نظر انداز کر کے اللہ اس کے رسول کے حکم پہ عمل کرنا ہے۔ دوسری بات، قد نرا تقلب وجهک فی السماء، اے نبی بار بار تیرا چہرہ آسمانوں کی طرف اٹھتا تھا، تیری یہ چاہت اور خواہش تھی کہ بیت المقدس کی بجائے یہ قبلہ تو عیسائیوں کا ہے، یہ قبلہ تو یہودیوں کا ہے، ہمارا قبلہ الگ ہونا چاہیے۔ اللہ نے نبی کی چاہت کو پسند کرتے ہوئے قبلہ تبدیل کر دیا۔ تیسری بات، ہر قوم کا کوئی خاص شعار ہوتا ہے، کوئی فرق اور تمیز ہوتی ہے۔ مسلمان اور یہودیوں عیسائیوں میں فرق اور تمیز کیا ہے؟ وہ قبلے کا فرق ہے۔ ان دونوں کا قبلہ بیت المقدس ہے، جو آج بھی یہود کے زیر تسلط ہے۔ اللہ اس کو جلد رہائی عطا کر دے۔ ہم سے بھی کوئی کام لے لے، لیکن مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ عطا کر دیا۔
یہ ہمارا قبلہ، ہماری پہچان، اور کوئی قوم بھی اس قبلے کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھتی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پہلی اور آخری بار یہ قبلہ اور یہ سعادت صرف مسلمانوں کو عطا فرمائی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ مومنوں پر، مسلمانوں پہ جب آزمائشیں آئیں تو کیا کریں؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کریں۔ آپ لوگوں نے جب جو ہے وہ اپنے آپ کو ایسے معاملے میں نہیں ڈالنا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جائیں، نوحہ کریں، جزا فضا کریں، واویلا کریں، بلکہ فوری طور پہ صبر کریں۔ کوئی غم کی خبر سنی، کوئی حالات خراب ہوئے، کاروبار اچھا نہیں ہے، مائیں بہنیں بیٹے بیٹیاں سب کیا کریں؟ صبر کریں۔ استعینوا بالصبر، پہلے صبر پیدا کرو، رک جاؤ اللہ کی نافرمانی سے، رک جاؤ ان کاموں سے جس سے شریعت نے منع کیا، پھر نماز پڑھیں، اللہ کے سامنے جھک جائیں۔ جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے، جو اللہ کے آگے روتا ہے، جو اپنی مشکلات کے شکوے اللہ کے آگے کرتا ہے، وہ کسی اور کے آگے پھر ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ جو لوگوں کے در پہ جھکتا ہے، کسی اور کے آگے شکوے کرتا ہے، پھر اسے اللہ کے در سے کچھ نہیں ملتا۔ کہا پریشان ہو صبر کرو اور نماز سے مدد طلب کرو۔ پھر فرمایا ہم تمہاری آزمائش کرتے ہیں، کبھی تمہاری جانیں لے کر، کبھی بیٹا فوت ہو گیا، باپ فوت ہو گیا، بھائی فوت ہو گیا، شوہر فوت ہو گیا، کبھی پیسہ کم ہو گیا، کاروبار میں اتار چڑھاؤ آ گیا، کبھی پھل اور یہ اسباب اس کی کمی۔ فرمایا وبشر الصابرین، اللہ کہتا ہے حالات کے اتار چڑھاؤ میں یہ تو دنیا میں چلتا ہے، ہمارا قانون ہے، لیکن بشارت سنا دیں صبر کرنے والوں کو۔ صبر کرنے والے کون ہیں؟ فرمایا جب بھی انہیں کوئی غم کی خبر پہنچے ان کی زبان سے نکلتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ یہ کہہ کر اپنی زبان کو روک لیتے ہیں، نماز پڑھ کے وہ اللہ سے تعلق جوڑ لیتے ہیں اور کوئی ایسا کام نہیں کرتے جو خلاف شریعت ہو۔ پھر اللہ نے اس بات کو بھی واضح کیا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، رب کے راستے میں جو شہید ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو، ڈیڈ باڈی نہ کہو، میت نہ کہو۔ کوئی شیخ الحدیث فوت ہو اسے میت کہہ سکتے ہیں، عالم فوت ہو اسے مردہ کہہ سکتے ہیں، بڑے سے بڑا انسان فوت ہو آپ اسے ڈیڈ باڈی، لاش کہہ سکتے ہیں مرنے کے بعد، لیکن کہا شہید کو مردہ نہیں کہنا، ڈیڈ باڈی نہیں کہنی، وہ تو زندہ ہے۔ برزخی زندگی کا کچھ معیار ہے۔ جو عام آدمی نیک فوت ہوتا ہے قبر میں سوال و جواب کے بعد اس کی روح علیین میں آرام کرتی ہے، اس کا جسم قبر میں آرام کرتا ہے، مگر شہید کو اللہ جسم تو اس کا قبر میں ہے مگر اس کی روح جنت کے سبز پرندوں میں ان کے پیٹوں میں ڈال دی جاتی ہے اور قیامت تک کے لیے وہ اللہ کے عرش کا سیر اور کھانا پینا اس طرح کی زندگی بسر کرتی ہیں۔ یعنی اللہ ان کو ایک زندگی عطا کر دیتا ہے لیکن اس کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں، یہ اعزاز صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے شہید کو عطا کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آبا پرستی، رسم و رواج، میرے باپ دادا نے ایسے کہا، بھئی ہمارے باپ دادا ایسے کرتے چلے آئے، تم آج نیا دین لے کر کے آگے ہو۔ مشرکین مکہ کا جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ یہی تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کرتے ہیں وہ ہمارے آبا و اجداد میں سے کسی نے نہ کی۔ تو اللہ فرماتے ہیں قوموں کی تباہی اس وقت ہوتی ہے جب اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں باپ دادا کو فوقیت دی جائے، انہیں ترجیح دی جائے۔ میرا باپ، میری برادری، میرے رسم و رواج، میرے دنیا والے لوگ، دنیا کیا کہے گی، فلاں کیا کہے گا، یہ سب اپنی جگہ پر، میرا رب اور میرا رسول مجھے کیا حکم دے گیا، میں نے بس اسے ہی اپنانا ہے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے، پھر انسان کی کامیابی اور کامرانی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ عام لوگوں کو حلال کھانے کی دعوت دیتا ہے۔ حرام کیا ہے؟ خنزیر حرام ہے۔ اگر کوئی حلال جانور بھی ذبح نہیں کر سکے، مر گیا ہے، مردار ہے تو حرام ہے۔ جو آپ جانور ذبح کرتے ہیں، جو لہو بہتا ہے وہ بھی حرام ہے، اور جو غیر اللہ کے نام کی کوئی چیز مشہور کر دی جائے، کوئی نذر و نیاز، کوئی ذبیحہ غیر اللہ کے نام کا، وہ بھی حرام ہے۔ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کیا۔ اس کے بعد حدود و قصاص کا ذکر ہے۔ فرمایا لوگوں کتب علیکم القصاص
تم پہ اللہ نے قصاص دینا فرض کر دیا ہے، یعنی اگر تمہارا کوئی فوت ہوتا ہے، جس نے قتل کیا ہے، قاتل کو سزا دی جائے۔ فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاتٌ یا اُولِی الْأَلْبَابِ، تم معاف بھی کر سکتے ہو، تم دیت بھی دے سکتے ہو، لیکن اللہ کہتا ہے بدلہ لینے میں زندگی ہے۔ یعنی جب یہ معاشرے میں پتہ ہوگا اگر میں قتل کروں گا مجھے قتل کر دیا جائے گا، کوئی کسی کو قتل نہیں کرے گا، اس کی جان بھی بچ گئی، اس کی جان بھی بچ گئی۔ فرمایا بدلہ لو بدلہ، اس میں زندگی ہے۔ جب قتل کے بدلے میں عدالت قتل کرے گی پھر دنیا میں قتل ہونا بند ہو جائیں گے، پھر کوئی کسی کو قتل نہیں کرے گا۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد اعلان کر دیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پہ روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا ہے۔ کیوں فرض کیا گیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی کیا ہے؟ 4 چیزیں پیدا کر لیں، دل میں اللہ کا ڈر پیدا کر لیں، شریعت پر عمل کریں، اللہ نے جو دیا ہے آپ اس کی عطا پہ راضی ہو جائیں، اور آخرت کے لیے جینا سیکھیں۔ کچھ جنت کی تیاری کر لو، کچھ آخرت کی تیاری کر لو۔ جس کے اندر یہ 4 چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر روزے کے احکام و مسائل بتائے، مسافر ہے یا عارضی مریض ہے وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے لیکن بعد میں اس کی قضا دے دے۔ ہاں وہ لوگ جو دائمی مریض ہیں، ہارٹ پیشنٹ ہے، شوگر کا مریض ہے، ڈائلسس پہ ہے، اب اس کو چانس ہی نہیں مل رہا تو اس کی دیت دے دو۔ یا ایسی عورتیں جو 1 سال امید سے ہیں، اگلے 2 سال دودھ پلانے والی ہیں، پھر امید سے ہیں، پھر دودھ پلانے والی ہیں، یعنی وہ اسی معاملے میں 10-15 سال گزار دیتی ہیں، یہ بھی دائمی مریض کے حکم میں ہے، یہ بھی اس کا فدیہ دے دے روزے کے بدلے میں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قتال کا بیان کیا، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تمہارے اوپر جیسے روزے فرض کیے گئے ویسے قتال کرنا فرض کیا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، مظلوم مسلمانوں کی مدد کرنا، کافروں سے ٹکرانا۔ یہ جو جہاد اسلام کی ایک اہم تعلیم اور ایک اہم موضوع ہے، اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اور اس کے احکام بیان کیے۔ پھر حج کے احکامات کا ذکر ہے کہ جو قربانی نہ کر سکے اس کے لیے کتنے روزے ہیں، کیا اس کے مسائل ہیں، اس کا ڈیٹیل سے ذکر کیا۔ کیونکہ یہ جو سورۃ البقرہ ہے یہ مدنی سورت ہے، مدینے میں اللہ کے نبی نے معاشرہ تشکیل دیا، وہ سارے احکامات وہ مسائل، اس لیے اس سورت کے اندر احکام اور مسائل زیادہ ہیں، کیونکہ مدینہ میں پھر جا کر مسلمان فاتح ہو گئے اور انہوں نے ایک اسلامی معاشرہ تشکیل دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا، لوگوں نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً عصر کی نماز کی۔ بڑے لوگ کاروبار کی وجہ سے، مصروفیات کی وجہ سے عصر کی نماز کو ضائع کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو عصر کی نماز کو ضائع کرتا ہے، عصر کی نماز بد دعا کرتی ہے، اللہ اس کے گھر بار کو اور اس کے مال کو تباہ کر دے۔ میں دکان کھولی رکھوں نماز نہ پڑھوں، جس دن میری عصر کی نماز چھوٹ جائے، میں نماز کی حفاظت نہ کر سکا، مجھے رونا چاہیے، کیونکہ اس دن نماز نے مجھے بد دعا دے دی، اللہ اس کا مال بھی تباہ کر دے، اس کا گھر بھی تباہ کر دے۔ تو کہا نمازوں کی حفاظت کرنا۔ اور پھر اس کے بعد ارتداد، یعنی کوئی مرتد ہو جائے اس کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے۔ اسلام اپنانے میں جبر نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، لیکن جب اسلام اپنا لیا اب اپنی مرضی نہیں ہے، اب اللہ اس کے رسول کے تابع ہو کر چلنا پڑے گا۔ اس کے بعد عائلی زندگی، یعنی ایک معاشرتی زندگی، نکاح کے مسئلے، طلاق کے مسئلے، وہ اللہ نے ذکر کیے یہاں پہ۔ فرمایا وَلَا تُنكِحُوا الْمُؤْمِنِينَ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، تم اپنی عورتوں کی شادیاں مشرکوں سے نہ کرو حتیٰ کہ وہ مومن ہو جائیں۔ یعنی اس میں ہمیں ایک بات کا اشارہ دیا کہ عورت کا نکاح ولی کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا، ولی کی اجازت بھی ضروری ہے، عورت کی اجازت بھی ضروری ہے۔ اور دوسرا اس میں اشارہ دیا کہ مومن عورت ہے مسلمان، اس کا نکاح مسلمان سے ہوگا، مشرک سے نہیں ہو سکتا۔ آج یہ مسئلے بہت پیدا ہو چکے ہیں، ہمارے پڑوس میں ہندوستان ہے، مسلمانوں کی بھی آبادی ہے، ہندوؤں کی بھی آبادی ہے، یہ ان کا آپس میں عشق معاشقے چلتے ہیں۔ ایک مسلمان لڑکی کھڑی ہو جاتی ہے میں نے ہندو سے شادی کرنی ہے، پھر سارے سر پکڑ کے بیٹھتے ہیں،
कुरान इस मुआशरे की रहनुमाई करता है कि जो मुसलमान औरत है वो किसी काफिर से शादी नहीं कर सकती, और जो मुसलमान मर्द है वो किसी काफिर मुशरिका से निकाह नहीं कर सकता। ये अल्लाह ताला का फैसला है। उसके बाद तलाक, यानी दोनों अच्छे तरीके से रहें, लेकिन अगर इनका गुजारा नहीं हो सकता तो मगरिब की तरह नहीं कि ये भी हराम कारी करे, औरत भी हराम कारी करे, नहीं, ये दोनों जुदा हो जाएं। तलाक का हुक्म, जाहिलियत के अंदर पहले तलाकें थी, एक तलाक दी, दो तलाक दी, एक बंदे ने अपनी बीवी को कई कई तलाकें दे दी, ऐसे तंग करता रहता था, मगर शरीयत ने आके 3 लिमिट लगा दी। कहा अत-तलाक़ु मर्रतान फ़इम्साकुम बिमारूफिन औ तसरीहुम बिइहसान। अब रजई तलाकें 2 मर्तबा है, वक्फे वक्फे से आप अगर अपनी बीवी को 2 तलाकें दे बैठे हैं, अब आखिरी चांस है आपके बाद, अगर आपने तीसरी तलाक भी दे दी तो अब आप इसके साथ दोबारा निकाह नहीं कर सकते। हाँ, अगर इस औरत की कहीं शादी हो जाए, वो शोहर फौत हो जाए या वहां से भी तलाक हो जाए तो फिर निकाह हो सकता है। यानी 3 तलाकें बता दी, और ये भी मसला वाज़ेह कर दिया कि एक वक्त की 3 तलाकें वो एक शुमार होती हैं, जैसे नबी अलैहिस्सलाम की अहादीस से ये सारे मसाइल वाज़ेह हैं। फिर उसके बाद इद्दत का मसला है, यानी एक औरत मुतलका है तो कहीं ये बच्चे में गड़बड़ पैदा ना हो जाए, कोई ये ना खड़ा होकर कहे भाई इसका बाप तो फुला बंदा था, ये तो पहले का मसला है, मेरे निकाह में ऐसा नहीं हुआ कुछ। तो अल्लाह ताला ने इद्दत रख दी, यानी इस्तिबराए हमल वाज़ेह हो जाए। इस औरत को उम्मीद तो नहीं, अगर उम्मीद है तो आगे निकाह नहीं कर सकती जब तक उससे क्लियर ना हो जाए। अल्लाह ने नसब की हिफाजत की ताकि ये पक्का पता चल जाए कि ये बच्चा किसका है, नसब में गड़बड़ पैदा ना हो। तो ये इद्दत के मसाइल बयान करके जहाँ पे औरत की सेहत की हिफाजत है वहाँ पे बच्चों की नसब की हिफाजत की। फिर रज़ात का मसला बयान किया कि औरत अपने बच्चे को दूध कितनी देर पिला सकती है, फरमाया 2 साल सिर्फ, यानी अल्लाह ताला ने ज्यादा से ज्यादा मुद्दत 2 साल बयान की, इससे ज्यादा दूध पिलाना वो जायज नहीं है। हाँ, पहले औरत अपने बेटे का दूध छुड़ा सकती है, बेटे या बेटी का, लेकिन ज्यादा नहीं पिला सकती, सिर्फ 2 साल। ये अल्लाह ताला ने इसका हुक्म कुरान मजीद में दिया। और आखिरी बात, इस सूरत का इख्तिताम, इस पारे का इख्तिताम होता है तो अल्लाह ताला ने एक किस्सा बयान किया, किस्सा बनी इसराइल का है। उनके एक नबी हैं, मूसा अलैहिस्सलाम दुनिया से चले गए, कई साल गुजर गए, जलील और रुसवा हो गए बनी इसराइल। अब ये गुलामियों की जिंदगी से निकलना चाहते हैं। इन्होंने अपने उस मौजूदा नबी से कहा कि हमारा कोई बादशाह मुकर्रर कर दो जिसकी क़ियादत में हम जालूत के खिलाफ जिहाद करें। अल्लाह ताला ने तालूत को बादशाह बना दिया। कौम वालों, सरदारों, वडेरों ने कहा इसके पास तो पैसा नहीं है, इसके पास तो बड़ी दौलत नहीं है। यानी ये बीमारी शुरू से चलती आ रही है कि सरमायादार लोग ही हुकूमत करेंगे, जिसके पास पैसा उसी की हुकूमत, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये शुरू से चलता रहा है। अल्लाह ताला ने कहा भाई इनको बताओ, उसको हमने इल्म दिया है और उसको हमने कुव्वत दी है, जिस्मानी सलाहियत दी है। जिसके पास इल्म और कुव्वत हो वही अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने, अमीर बनने और बादशाह बनने की सलाहियत रखता है। चुनाचे तालूत बादशाह बन के सारी कौम इसके पीछे चल पड़ी। वक्त का नबी भी पीछे है, हजरत दाऊद, अभी इनको नबुव्वत नहीं मिली, नौजवान थे, ये भी इस लश्कर के अंदर है। जब करीब पहुंचे, नहर आ गई, प्यासे थे, कहने लगे हम पानी पीना चाहते हैं। उस नबी ने कहा पानी ज्यादा ना पीना, क्योंकि आप भी जानते हैं रोजा इफ्तार करें, पानी जरूरत से ज्यादा पीने तो अफरा हो जाता है, बंदा किसी काबिल नहीं रहता, सांस लेने के काबिल भी नहीं रहता। तो कहा हाँ, एक चुल्लू पी लो। जिन्होंने एक चुल्लू पिया वो तो चलने के काबिल रहे, जिन्होंने ज्यादा पिया वो वहीं रुक गए। कहते जिहाद हमसे नहीं होता, सफर हमसे नहीं होता। वो हजारों की तादाद में से कितने लोग तालूत और वक्त के नबी के साथ चले? सिर्फ 313 जितने बदर में थे, बस उतने। मगर अल्लाह ताला ने इनको फतह अता कर दी। जो लश्कर में नौजवान दाऊद था उसने जालूत को कत्ल कर दिया, वक्त के कुफर के सरदार को कत्ल कर दिया। अल्लाह ताला कहता है कम मिन फिअतिन कलीलतिन गलबत फिअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। दुनिया में कितने ऐसे लश्कर हैं, तादाद में बड़े मजबूत थे, मुसलमानों की तादाद कमजोर थी,
مگر اللہ نے کمزوروں کو مضبوط لوگوں پہ غلبہ عطا کر دیا بِإِذْنِ اللَّهِ، کیونکہ مومن کی لڑائی وہ وسائل سے نہیں لڑی جاتی، وہ تو اللہ کے حکم اور اللہ پر توکل سے لڑی جاتی ہے۔ جب ایمان مضبوط ہو، جب جذبے جوان ہو، جب حوصلے پختہ ہو، جب جہاد کا عزم ہو، پھر اللہ رب العالمین وسائل نہ بھی ہوں، 313 ہوں، انہیں جالوت کے مقابلے میں بھی فتح عطا کرتا ہے اور انہیں بدر کے میدان میں بھی اللہ تعالیٰ فتح عطا کرتا ہے۔ تو یہ قصہ بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے ایمان، توکل اور یقین کی ایک داستان بیان کر کے مومنوں کو حوصلہ دیا ہے۔ یہ دوسرے پارے کا مختصر خلاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی، قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔